آج آپ نے بیان میں فرمایا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن نبی نے 3 دن پڑھ کر روک دی، تو پھر یہ سنت موقدہ کیسے ہوئی؟ اگر نبی پڑھتے رہتے تو فرض ہو جاتی، سنت موقدہ نہیں ہوتی۔ خشیت ان تفرض علیکم، حدیث میں آتا ہے میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ فرض کیوں ہوتی؟ دیکھو انڈیا میں ایک شیخ الحدیث ہیں مفتی سعید احمد، بہت بڑے، اللہ نے ان کو علم دیا، ان کا ایک کلپ بڑا زبردست نظر سے گزرا، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث پتہ نہیں بھی حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کرے حیات ہی ہوں تو زیادہ اچھا ہے، بار ان کا یہ کلپ نظر سے گزرا بڑا زبردست۔ دیکھو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی چاہت تھی کوئی کام کرنا اور پبلک ڈیمانڈ بھی تھی، تو جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں نا تو اللہ اس حکم کو لازم کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ نبی کی چاہت تھی، پبلک کی چاہت نہیں تھی، بعض دفعہ پبلک کی چاہت تھی، نبی کی چاہت نہیں تھی۔ جیسے مسواک نبی کی چاہت تھی، بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن پبلک کی نہیں تھی، یعنی اس زمانے کی جو پبلک ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب کر دیتا، لیکن امت کا پر مشقت کا خوف تھا کہ بھئی یہ اتنا پابندی سے نہیں کر پائیں گے۔ تو تراویح میں ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی، آپ آئے، نماز پڑھائی آپ نے، صحابہ کی بھی چاہت تھی، اتنی زیادہ چاہت کو دیکھ کے آپ کو ڈر ہوا کہ جب میں بھی چاہ رہا ہوں اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں تو یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ رغبت بعد میں نہ رہے ان لوگوں میں، تو اس لیے آپ نے اس خوف سے چھوڑ دی کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو چاہتے تھے کنٹینیو کرنا۔ اچھا یہ اگر تہجد ہوتی نا تو تہجد تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، تہجد تو نہ پہلے چھوڑی نہ بعد میں چھوڑی، یہ نماز کی ایک الگ پیکج تھا، رمضان کا ایک الگ سے پیکج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس خوف سے آپ نے چھوڑ دیا کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن صحابہ کرام یہ بات جان گئے تھے کہ نبی پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی کی منشا یہ ہے کہ یہ پڑھے لوگ یہ، لیکن دونوں جمع نہ ہو اس پہ، تو اس لیے صحابہ کرام نے اس نماز کو جاری رکھا، نبی نے پھر ان کو منع نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے ابتدائی دور میں بھی صحابہ تراویح پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد نا بہت ساری جماعتیں ہوتی تھیں، ایک جماعت نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ نے اس عمل کو جاری رکھا، حضرت ابو بکر نے ان کو اس عمل سے نہیں روکا۔ اچھا یہی کام اگر صحابہ رمضان سے پہلے کرتے تو حضرت ابو بکر روکتے کہ نہیں روکتے؟ یہ تم نے کیا بدعت نکال لی ہے بھائی؟ عید کے بعد کرتے، یہ چاند رات کو کرتے تو حضرت ابو بکر روکتے کہ نہیں روکتے؟ ہم نے نفل نماز میں تو انفرادی پڑھی جاتی ہے، جماعت سے 2-4 آدمی پڑھ لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح اہتمام سے جماعت کرنا یہ نوافل کی جائز نہیں ہے۔ تو ابو بکر نے بھی نہیں روکا اور صحابہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ کے پاس اس کی دلیل تھی، وہ بلا دلیل یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ بخاری کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے اور چھوڑی کسی عارضے کی وجہ سے ہے، تو صحابہ نبی کی منشا سمجھتے تھے کہ نبی اس نماز کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے، اور پھر تہجد والی حدیث اس پہ فٹ کرتے ہیں کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تہجد والی حدیث فٹ کر رہے ہیں نا اس کے اوپر۔ ایک چیز تہجد ہے ہی نہیں تو آپ اس پہ وہ والی حدیث فٹ کیسے کر رہے ہو؟ اگر یہ تہجد ہوتی تو نبی نے کیا فرمایا؟ میں چھوڑ رہا ہوں اس خوف سے کہ یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو تہجد فرض ہوئی ہمارے اوپر، تہجد چھوڑی نبی نے؟ تہجد تو پہلے بھی پڑھتے تھے بعد میں بھی پڑھتے تھے، وہ کبھی نبی نے ایسا ہوا ہی نہیں کہ نئے سرے سے شروع کیا ہو اور اس کو ختم کیا ہو۔ نئے سرے سے جو نماز شروع کی ہے وہ یہ والی نماز ہے جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور چھوڑا بھی اسی کو ہے، اور اسی کا خوف تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ تہجد نہ پہلے فرض تھی نہ اب فرض ہے، نہ اس کے فرض ہونے کا خوف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ تہجد کا افضل وقت آخری ہے، جبکہ بخاری کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں نبی نے تراویح اول وقت میں پڑھی ہے اور آخر وقت تک کنٹینیو کیا، اس کو کھینچا ہے اس کو۔ تراویح کا ٹائم سونے سے پہلے ہے،
تہجد کا اصل ٹائم سونے کے بعد ہے. تو صحابہ کرام تراویح سونے سے پہلے پڑھتے تھے, سونے کے بعد نہیں پڑھتے تھے. سونے کے بعد تو پھر تہجد ہے. تو میں اکثر ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دن پڑھنے کے بعد چھوڑ دی کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. اگر یہ تہجد ہی ہے تو وہ تو نہ چھوڑی اور نہ وہ ہم پہ کبھی بھی فرض ہوئی. بعض لوگ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ تہجد تو ہے لیکن نبی نے رمضان میں جماعت سے پڑھی ہے, تو جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ یہ جماعت واجب نہ ہو جائے, تو اس لیے جماعت چھوڑ دی, نماز کنٹینیو رکھی آپ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی جماعت چھوڑ دی اور نماز کیا رکھی آپ نے؟ تہجد کی کنٹینیو. یہ جواب غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اگر جماعت سے تہجد پڑھنے کا فرض ہونا اس کا امکان ہوتا تو آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ فرماتے میں جماعت چھوڑ رہا ہوں تاکہ جماعت تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے نماز کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ والی الگ سے جو ایک اسپیشل نماز ہے نا, حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, یہ والی نماز فرض نہ ہو جائے. تو یہ والی نماز یہ وہ ہے جس کو قیام رمضان کہا گیا ہے, جس کو بعد میں اسلاف نے تراویح کا لفظ دیا ہے, اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ. تبھی چاند نظر آتے ہی اہل حدیث حضرات کی مسجد سے بھی یہ نماز غائب ہو جاتی ہے, حالانکہ تہجد تو پورا سال رہتی ہے. تو اس لیے جمہور کا جو قول ہے نا اس بارے میں کہ یہ تہجد نہیں. پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں احناف کے حوالے کے, خود حنفی 8 رکعت کے قائل ہیں. بھائی 2-4 اگر قائل ہوں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, پوری امت ایک طرف ہے. 2-4 اگر حنفی بھی ہے تو غلط نہیں ہو سکتے کہ حنفیوں نے کوئی, حنفیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. ایسے تو ہم اہل حدیث بھی دکھا سکتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب ایک بات کو سمجھو, اسلاف میں جتنے آپ کو اقوال ملتے ہیں نا جو تراویح پڑھتے تھے وہ بھی اول وقت میں پڑھتے تھے. اب اگر ہم اس تراویح کو تہجد ہی مان لیتے ہیں تو پھر رمضان میں آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ پہلے بھی 8 پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی کیا کر رہے ہو؟ 8. جبکہ حدیث میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث میں جیسے صیام رمضان کے روزوں کا ذکر کیا نا آپ نے, اسی طرح قیام رمضان کا بھی ذکر کیا ہے. تو پتہ چلا کہ قیام رمضان بھی کوئی قیام ہے. تہجد تو قیام رمضان نہیں, قیام شوال بھی ہے, قیام ذیقعدہ بھی ہے, قیام محرم بھی ہے, قیام سفر بھی ہے. رمضان میں الگ قیام ہے جس کے الگ سے فضائل ہیں. اگر یہ تہجد ہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی رمضان میں تہجد کی فضیلت زیادہ ہے, اس لیے اس کو قیام رمضان سے تعبیر کیا گیا ہے. بھائی اگر تہجد کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے اس کو قیام رمضان سے تعبیر کیا ہے, تو رمضان میں تو ہر نیکی کی فضیلت زیادہ ہے, صدقے کی فضیلت بھی زیادہ ہے. تو صدقہ رمضان کیوں نہیں کہا جاتا اس کو؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تلاوت رمضان کیوں نہیں کہا جاتا تلاوت کو؟ تو رمضان میں جیسے دن کا روزہ ہے نا, رات کا الگ سے قیام بھی ہے, اور اس کی تعداد 8 رکعتوں سے زیادہ ہے. کیونکہ اگر, اب میں اہل حدیث بھائیوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہو تو قام رمضان پر تو عمل نہیں ہوا, یہ تو ویسے بھی سنت ہے. رمضان میں کیا فضیلت ہو گئی؟ بلکہ رمضان میں تو آپ نے رمضان کی ویلیو اور گھٹا دی. عام دنوں میں آپ تہجد آخری وقت میں پڑھتے ہو جو زیادہ فضیلت کا وقت ہے, اور رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو. تو اس سے تو یعنی رمضان کو جتنا پروٹوکول دینا چاہیے تھا عام مہینوں کے برابر بھی پروٹوکول نہیں دے رہے آپ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے جو جمہور کا مذہب ہے نا, چاروں اماموں کا تو اجماع ہے, اور عملی تواتر کی پر تو ویسے ہی اجماع ہے. یعنی عملی تواتر تو یہ صدیوں تک 20 رکعت تراویح ہوتی رہی ہے. تو اس میں وہ والی حدیث بنتی نہیں ہے 8 رکعتوں والی, اس میں وہ بنتی ہے جو حضرت عمر سے 3 حدیثیں منقول ہیں, ایک 8 والی, ایک 13 والی یعنی وتر سمیت, اور ایک 20 والی. تو جو 8 اور 13 والی ہے مسترب ہے, بڑے بڑے محدثین نے اس کو مسترب قرار دیا ہے. بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں نہیں, کبھی نبی نے 8 پڑھی, کبھی 13 پڑھی, کبھی 20 پڑھی, تو سب ٹھیک ہے. بھائی اگر یہ 8 اور 13 والی 2 الگ الگ راویوں کا بیان ہوتا نا, تو ہم کہتے ایک راوی نے 13 پڑھتے ہوئے دیکھا, ایک نے 11 پڑھتے ہوئے دیکھا وتر سمیت, تو اس نے بیان کر دیا, اور ایک نے 20 پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ایسا نہیں ہے, جو 8 اور 13 والا ہے اس کا مدار ایک راوی پر ہے. تو راوی اور پھر وہی 20 بھی بیان کر رہا ہے, وہی 8 بھی,
بیان کر رہا ہے وہی تیرا بھی. اس کو مضطرب کہتے ہیں کیونکہ اس میں تطبیق دینا ممکن نہیں ہے. اگر یہ مختلف عمل ہوتا نا تو وہ بتاتا کہ حضرت عمر نے کبھی 8 پڑھی ہے, کبھی 13 پڑھی ہے, کبھی 20 پڑھی ہے. وہ بیان کر رہا ہے کہ کتنی پڑھتے تھے, وہ کہہ رہا ہے بھائی 8 پڑھتے تھے. وہ بیان کر رہا ہے کتنی پڑھتے تھے, وہ 13 پڑھتے تھے. کتنی پڑھتے تھے, 20 پڑھتے تھے. تو یہ اختلاف احوال پر معمول نہیں کیا جا سکتا اس کو, کہ مختلف وقتوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے. مختلف وقتوں کی کیفیت جب ہوتی جب الگ الگ راوی بیان کر رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. یہ تو ایک ہی راوی ہے, کبھی 13 کہہ رہا ہے, کبھی 8 کہہ رہا ہے, کبھی 20 کہہ رہا ہے. اس کو اضطراب کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں, کہ راوی کسی ایک بیان پر ٹکتا نہیں ہے. تبھی ابن حجر نے اس کو مضطرب کہا, اور بھی محدثین نے. میں انشاءاللہ جب ویڈیو ریکارڈنگ اس کی کراؤں گا نا تو حوالے پیش کروں گا کہ یہ حدیث مضطرب ہے. اس کی بیس پہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ کبھی 8 پڑھتے تھے, کبھی یوں پڑھتے تھے, کبھی یوں کرتے تھے. تو اس بارے میں جو صحیح روایت ہے وہ مرسل حدیث ہے 20 رکعت والی. تبھی ائمہ نے اس کو لیا ہے, اور امام مالک نے بھی اسی کو لیا ہے. ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر مان لو حضرت عمر کا عمل مختلف دور میں مختلف رہا ہے, کبھی 8, کبھی 13, کبھی 20, تو اس بارے میں بھی ہمیں محدثین کے ائمہ کے اقوال ملتے ہیں کہ پھر ایسا تھا کہ شروع میں 8, لیکن پھر حضرت عمر کی رائے تبدیل ہوئی اور اس کو کیا کر دیا, 20 کر دیا. اور پھر پوری امت نے اس کو, کیونکہ اس دور میں جہاں بھی تراویح گئی ہے 20 سے کم نہیں گئی ہے, 20 سے زیادہ ہی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے بھی 2 روایتیں پیش کی ہیں, 20 والی اور 40 والی بھی. 8 والی انہوں نے بھی کسی کا مذہب نقل نہیں کیا امام ترمذی نے, تو 8 والی سے کوئی استدلال ہی نہیں کر رہا تھا اس دور میں. تو یہ اس کی علامت تھی کہ وہ 8 کو سنت نہیں سمجھتے تھے. اور پھر ایک بات کہ امام مالک کی طرف جو 8 رکعت کا قول منقول ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں تراویح میں, لیکن مالکیہ نے پھر 20 رکعتوں والا قول ہی لیا ہے, امام مالک کے قول کو چھوڑا ہے. تو چاروں اماموں کا اجماع ہے کس پر, 20 رکعتوں پر, کم سے کم 20 رکعتوں پر. تو یہ چاروں امام بہت بڑے محقق تھے. آج کل کسی نے میرے خلاف ایک طنز کیا ہوا تھا کہ مفتی صاحب ابو حنیفہ کوئی بس سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور ہمارے فلانے مولوی کا نام لیا انہوں نے, یہ قرآن حدیث کی بات کر. نیچے کسی نے کمنٹ میں لکھا کہ تم ایک شخص کو جس کے فالوور چند ہزار بھی نہیں ہیں اس کی بات کر رہے ہو, اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں چاروں ائمہ کی جن کے فالوور دنیا میں 99.9% رہے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ, لوگ فوراً کہتے ہیں کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ بھائی ہو سکتی ہے, وہ بھی انسان تھے, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آج کے اسکالر سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ ڈٹے ہوئے ہو, آپ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہو, اور ہر بات پہ حدیث کا مطالبہ. اب یہ جو بعض ائمہ سے منقول ہے نا کہ نبی سے ثابت نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. ہمارے اہل حدیث فوراً کہتے ہیں دیکھو علامہ انور شاہ کشمیری بھی مانتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں متعین نہیں ہیں. آپ کو علامہ انور شاہ کشمیری کا قول سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 رکعت تراویح کے ہی قائل ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی سے ثابت نہیں ہے کہ کتنی ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی, دوڑیں گی نہیں, لیکن کوئی ہم سے پوچھے کیا نبی سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا ہو, تو ہم کہیں گے نہیں, نبی سے یہ ثابت نہیں ہے, لیکن مسئلہ ایسا ہی ہے. کیونکہ ہر مسئلے پر حدیث کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے, یہ اجماع سے ثابت ہے, تواتر عملی سے ثابت ہے. تبھی علامہ انور شاہ کشمیری نے اسی عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے, لیکن نبی نے 3 دن کتنی پڑھی ہے یہ ثابت نہیں ہے. حضرت عمر کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے کتنی پڑھی ہوں گی, 20 پڑھی ہوں گی. تو ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ قومے کے میں ہاتھ کھول کے کھڑے ہوتے ہو, اب کوئی مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھے کہ بھائی مفتی صاحب جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھنے ہیں چھوڑنے, میں جواب میں کیا دوں گا؟ چھوڑنے. وہ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہر مفتی کا جواب ہوگا نہیں, کسی حدیث سے ثابت نہیں. تو فوراً وہ جواب میں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ نے اس عمل کو سنت کیوں کہہ دیا؟ جواب یہ کہ بھائی ہر مسئلے کا حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سی چیزیں اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں, تواتر عملی سے. سینہ بسینہ جو نبی سے نماز چلی آ رہی ہے نا, وہ یہی آ رہی ہے کہ رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں ایسے. تو اسی طرح نبی نے 3 دن کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ملتی, تو بہت سارے مسئلوں پہ نہیں ملتی ہمیں. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی سے جو رات کی نمازوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ تو بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث کا ملتا ہے, وہ جو 3 دن پڑھی ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا چلتا. تو وہ حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ 20 رکعتیں ہیں. تو حضرت عمر بدعتی
نہیں ہو سکتے. حضرت عمر نے نبی کے عمل ہی کو فالو کیا ہے. اچھا یہاں